اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ ماعون پڑھیں گے۔ سورۃ ماعون مکی ہے اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مدنی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ اس کی آیت نمبر 4 اور 5 ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور سستی کرنے والے منافق ہوتے ہیں اور منافق مدینے میں پائے جاتے ہیں۔ تو سورۃ ماعون کا مطلب ہے چھوٹی سی بھلائی یا ضروریات زندگی کی چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں جو ہم دوسروں کو دے کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اس صورت میں محتاجوں کے بارے میں بتایا گیا، یتیم کی کفالت کے بارے میں، اور جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد لوگوں کا دکھلاوا ہوتا ہے، جو سماجی بھلائی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ صورت کا موضوع ہے، اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ سارے اس صورت کے موضوع ہے۔ اور اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 25 کلمات اور 125 حروف ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب بالدین کہتے ہیں دین کہ بالدین کیا جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور دین کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت کو تسلیم کرنا، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی۔ نمبر 3 قانون جزا و سزا کا مالک صرف اللہ ہے، اور نمبر 4 قانون جزا سزا کے نفاذ کی قدرت صرف اللہ کی ہے۔ کفار مکہ ان 4 باتوں کے منکر تھے۔ وہ صرف اکیلے اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی عبادت میں دوسرے معبود کو بھی شریک کیا کرتے، دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ اکیلا اللہ مالک نہیں ہے، پہاڑوں کا، ہواؤں کا، اور زندگی اور موت دینے والا اور بارش دینے والا سب دیوتا الگ الگ ہے۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ اللہ کے قانون سزا جزا کے بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے وہ۔ اس آیت میں اگرچہ بظاہر خطاب مخاطب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن تبصرہ کفار مکہ پر ہے۔ ٹوٹل کفار مکہ پر اس کا تبصرہ ہے کہ انکار آخرت نے ان میں کون سی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے صرف آخرت کا انکار کیا، اور آخرت کے انکار کی وجہ سے، روز جزا سزا کے انکار کی وجہ سے ان میں مزید کون سی برائیوں نے جنم لیا، یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ روز جزا کو تو جھٹلاتے تھے، اور اس کی وجہ سے فذالک الذی یدعو الیتیم۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو، قیامت کے دن کو۔ فذالک الذی، پس یہی وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، تو یہی وہ شخص ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو۔ اب اللہ کے یعنی آخرت اور جزا سزا کے دن کے منکر تو تھے وہ، اور اس منکر کی وجہ سے، اس آخرت کے دن کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا ہو گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قیامت کا منکر ہو وہ یتیم کے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کرے گا، بلکہ وہ یتیم کو دھکا دیتے تھے نا، اس کو ستاتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے تھے۔ یتیم کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی۔ جس کے دل میں انسان کی قدر و قیمت ہوگی نا، تو وہی تو یعنی یتیم کو بھی گلے لگائے گا۔ جس کے دل میں مال کی، دولت کی ہوس ہوگی، وہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، وہ پھر کیا یتیم سے محبت کرے گا۔ اس بات کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن سزا جزا ملے گی، یعنی جس کو اس بات کا یقین ہونا کہ میں اگر اچھا سلوک کروں گا یتیم کے ساتھ تو مجھے سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ اہل عرب کا دستور کا تھا۔ اب اہل عرب کیا کرتے تھے؟ ان کا یہ دستور تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ طاقتور ہوتا، با اثر ہوتا، وہ ساری وراثت پر قبضہ جما لیتا،
اور یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیتا۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگتا تو اس سے برا سلوک کرتے اور اس کے اصرار پر اس کو دھکے مار کے دفع کر دیتے۔ اگر کوئی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا تو اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ یعنی کہ یہ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے نا، زبردستی اور آخرت کے انکار کا لازمی نتیجہ تھا۔ یہ آخرت کا جو انکار کرتے تھے نا کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، مکافاتی عمل ہے، ہم جو کرتے ہیں اب ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں نا کہ جو بھی ہم اچھا برا کریں گے ہمیں اس کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ ان کا تو حساب کے دن پر یقین ہی نہیں تھا نا، وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے اور ان کی کیا کی ہے، انہیں بتایا ہے کہ تم میں ساری یہ برائی پائی جاتی ہے، اور اس کی برائی کی وجہ کیا ہے کہ یہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اگلی آیت کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں وہ شوق دلاتا کھانا کھلانے پر مسکین کو۔ کفار منافقین جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے وہاں وہ مسکین اور محتاجوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے تھے۔ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو درکنار، اپنے گھر والوں کو بھی منع کرتے تھے۔ مسکین اور محتاج کو کھانا دینا وہ کہتے تھے مت دیا کرو، ان کی مت مدد کیا کرو۔ اس طرح دوسرے لوگوں بھی مسکین محتاج کو کھانا کھلانے پر یعنی جو بھی یعنی کہ ولا یحض منع کرتے تھے، شوق نہیں، ولا یحض علی طعام المسکین یعنی رغبت نہیں دلاتے تھے، منع کیا کرتے تھے، کہتے تھے آپ دوسروں کو کھانا کیوں کھلاتے ہو، نہ خود نیک عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ اور وہ جو معاشرے میں غریب مسکین اور محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے حقوق پہنچانے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کرے، یعنی وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو پریشان ہیں، ہم ان کے بارے ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہم کچھ سوچیں نہیں۔ مسکین اور غریب کو کھانا کھلانا تو بڑی فضیلت والی بات ہے، جبکہ مسکینوں کی یتیموں کی کفالت تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام اللیل کرے۔ یعنی اس نے دل میں روزہ رکھا، دن کے وقت اس نے روزہ رکھا اور ساری رات اس نے کیا کیا، اللہ کی عبادت کی۔ یعنی اتنی فضیلت، اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جو کیا کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت اس میں بتائی گئی ہے نمازوں کے بارے میں، فویل للمصلین، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو کیسے، یراؤون دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں، جو سستی کرتے ہیں، یعنی یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھ لیتے ہیں پھر سستی کے ساتھ، یا نماز کو اس کے مسنون وقت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں عشاء کی نماز کا ساری رات ٹائم ہے، جبکہ نصف رات کے بعد کیا ہوتا ہے، نصف لیل کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ یعنی سستی کرتے ہیں، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا دیر سے پڑھتے ہیں، پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، کبھی خوشو خضو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ٹالم ٹولی کرتے ہیں، کبھی ٹالتے رہتے ہیں، کبھی وقت کو ٹالتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کل سے شروع کر دیں گے، پھر آئندہ پھر شروع کریں گے، پھر جب وہ بالکل ختم ہونے یعنی وقت بالکل ٹلنے لگتا ہے، جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتے ہیں، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تو کھڑے ہو کر مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے، بس 4 ٹھونگے ماری ہیں اور نماز فارغ۔
تو ایسے نمازیوں کی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، جو اپنی نمازیوں میں سستی برتتے ہیں، جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اور پھر کیا یہ وہی شخص کرے گا جو جزا اور حساب کے دن کا یقین نہیں رکھتا۔ اور یہ منافقین کی یہ صفات ہے ساری۔ اور ایک اور جگہ بتایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یراؤن یعنی کیا؟ لوگوں کے دکھلانے کے لیے، اور نہیں ذکر کرتی اللہ کا الا قلیلا مگر تھوڑا سا ہی۔ منافقین کا شیوا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھ لے، اور جب تنہائی میں ہو تو پھر سستی برتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ تو اس میں اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے قالوا لم نک من المصلین۔ کیا کہیں گے وہ جب پوچھا جائے گا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ نماز چھوڑنا انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا۔ اور نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور قبر کا نور ہے، اور یہی تو ہے نا جو ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں یہ سجدے۔ اور وہی کل نمازیوں میں اسی نمازی کی کامیابی ہے جس نے وہی نماز قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گیا مومن۔ کون؟ جس نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کر لیا۔ اور آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں، استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روک کے رکھتا ہے، نہیں دیتا۔ ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں معاون، جو معمولی قسم کی ہو اور عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی ہو۔ برتنے کی اشیاء گھریلو استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں، مثلا کلہاڑی ہو گئی، ہانڈیا ہو گیا، کھانے کے برتن ہو گئے، اسپون ہو گیا، ماچس ہو گئی، نمک ہو گیا، مرچ مسالے ہو گئے، یعنی ہماری ضرورت سے زائد ہو، ایکسٹرا ہو، ضرورت سے زیادہ ہو اور معمولی چیز ہو، ہم اسے دے سکتے ہیں، دے کر نیکی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم نہیں دیتے۔ مطلب یہ کہ ہمارے سرپرست کوئی چیز ہو اور ہم اس کو دے کر نیکی حاصل کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ یعنی دنیا کی ہوس اور آخرت کے انکار نے ان لوگوں میں اتنا بخل پیدا کر دیا ہے کہ یتیموں اور ان کا حق ادا کرنا، محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا تو درکنار، یتیموں کی کفالت کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات۔ وہ معمولی عام برتنے کی چیزیں استعمال کے لیے بھی کوئی مانگے تو نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمارے گھر آئی نہیں۔ کوئی مانگنے چلے جاؤ تو کہتے ہیں ہمارے گھر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے جو انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر وہ نیکیاں کماتا ہے۔ ہمیں ضرور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دے کر مدد کرنی چاہیے۔ معاون کہتے ہیں معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا ہماری ایکسٹرا چیزیں، جو میں نے آپ کو بتایا گھریلو استعمال کی چیزیں، اگر ہم دے سکتے ہیں، کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ میں جیسے ایک پین ہے اور وہ میرے پاس ایک ہی ہے اور میں لکھ رہی ہوں تو میں اپنا چھوڑ کر اور دوسرے کو دے دوں تو میں خود مشقت میں پڑ جاؤں گی، ایسا نہیں۔ ہر وہ چیز جو ایکسٹرا ہو اور ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو، ہر وہ چیز جو ایک معمولی ہو جو آپ دے سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ضرور دیں۔ اور اگر رہی بات یہ کہ بعض لوگ مانگ کر کوئی چیز برتنے کی لے تو لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ بہت سے برتن ہو گئے اور ہمارے باؤل ہو گئے، استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی، ہنڈیا، چمچ، پلیٹس، کٹوریاں، یہ اس طرح کے ڈبے وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں لے جاتے ہیں اور واپس نہیں دیتے، تو یہ گناہ ہے، دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے۔ اس پہ ایک حدیث ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پذیر تھے کہ کسی دوسری بیوی نے کھانے کی رکابی بھیجی، تو اس بیوی نے جس کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے خادم کے ہاتھ کو جھٹکا دیا
تو رکابی گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ آپ رکابی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ پھر خادم کو ٹھہرایا اور اب اس بیوی سے ایک سالن رکابی لے، بالکل سالم، بالکل صاف ستھری، بالکل جو جڑی ہوئی تھی نا، یہ تو ٹوٹی ہوئی تھی نا، یہ تو ویسٹ ہو گئی، ایک سالم رکابی لے کر اس بیوی کے ہاں واپس بھیجی ہے اور یہ ٹوٹی ہوئی رکابی اسی گھر میں رکھ لی۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرض کی ادائیگی لازم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واپس دو لازم ہے۔ آپ نے فرمایا جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ غور سے سنیے، آپ نے فرمایا جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، یعنی ہم نے جو جس سے کوئی چیز لی ہے اگر وہ ہم سے ٹوٹ گئی ہے یا ہم سے نقصان ہو گیا یا ہم سے گم ہو گئی، ہم کچھ بھی ہے تو ہمیں اس کو یا تو اس سے معافی مانگ لیں، ہم ایکسکیوز کر لیں، یا پھر ہمیں بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، ہمیں دینی چاہیے۔ تو یہ اس صورت کا موضوع ہے، یہ معاشرے کی بہترین اصلاح یہ صورت کر سکتی ہے۔ اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، آخرت کی فکر بھی آ جاتی ہے، معمولی چیزیں برتنے کی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی، نمازیوں میں سستی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نمازوں میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ریاکاری بھی نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ عمل کر لیا تو ہمیں جزاؤں والا شکورا، پھر جزاک اللہ اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھول جائیں کہ ہم نے جو بھی عمل کیا اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔